امریکی صحافی ڈینیل پل کا قتل کیس اب حکومت پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بنتا جا رہا ہے اور اس معاملے پر جو بائیڈن کی حکومت کے سخت ترین رد عمل سے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ کیس پاکستان اور امریکہ کے مستقبل کے تعلقات کی نوعیت کا تعین بھی کرے گا۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ڈینیل پل کے مبینہ قاتلوں کی رہائی کا حکم آنے کے بعد وائٹ ہاؤس کے ترجمان اور امریکی دفتر خارجہ دونوں نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حکومت پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ پرل کیس میں انصاف کی جلد فراہمی کے لیے تمام قانونی آپشنز استعمال کیے جائیں گے۔ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ انہوں نے ڈینیل پل کے قتل کے مقدمے میں سزا یافتہ دہشت گرد احمد عمر سعید شیخ سمیت دیگر کی عدالتی رہائی کے فیصلے پر اپنے پاکستانی ہم منصب مخدوم شاہ محمود قریشی سے بات کی ہے اور انہیں امریکہ کے سنگین خدشات سے آگاہ کیا ہے۔ حکومت پاکستان کے مطابق 29 جنوری کو اس ٹیلی فونک رابطے میں دو طرفہ تعلقات افغانستان میں امن اور ڈینیل پل قتل کیس پر بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق ڈینیل پل کیس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ کو بتایا ہے کہ انصاف کی قانونی طریقے سے فراہمی ضروری ہے اور سب کے لیے اسی میں بہتری ہوگی۔ وزیر خارجہ نے اس حوالے سے کیے گئے اقدامات سے بھی امریکی ہم منصب کو آگاہ کیا، لیکن امریکہ ان سے مطمئن نہیں ہوا۔ سفارتی امور کے ماہرین کے خیال میں بائیڈن انتظامیہ کے تیور بتاتے ہیں کہ وہ ہر صورت مبینہ مجرمان کو سزا دینا چاہتی ہے، خواہ اس مقصد کے لیے انہیں امریکہ لے جا کر باقاعدہ ٹرائل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یعنی اگر حکومت پاکستان ڈینیل پل کے قاتلوں کو سزا دینے میں ناکام رہی تو امریکہ ان قاتلوں کو پاکستان سے مانگ کر ان کا اپنے ملک میں ٹرائل کرے گا۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے ڈینیل پل کے قاتلوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے رہا کیے جانے کے حکم کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ مرکزی ملزم عمر سعید شیخ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ اس کے ایک شہری کو بے دریغ قتل کرنے کے بھیانک جرم میں ملوث ہے۔ بائیڈن انتظامیہ سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ڈینیل پل کے معاملے کے حوالے سے حکومت پاکستان کو باور کراتے رہے ہیں کہ ذمہ داران کو سزا ہر صورت ملنی چاہیے۔ اب ایک حالیہ انٹرویو میں ڈینیل پل کی بہن تمارا کا کہنا ہے کہ کوئی بھی عدالت چاہے کچھ بھی کہہ لے، ڈینیل کے قتل میں احمد عمر سعید شیخ کا ہاتھ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر شیخ نے ڈینیل پل کے اغوا کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے جھوٹ کے ذریعے ڈینیل پل کو 23 جنوری سن 2002 کو کراچی میں ایک انٹرویو کے لالچ میں پھنسایا تھا اور 1 ماہ بعد ڈینی ہلاک ہو گیا تھا۔ 3 ماہ بعد اس کی لاش ایک نامعلوم قبر سے ملی۔ یہی حقیقت ہے، چاہے پاکستان کی عدالت جو مرضی کہے۔ تمارا کا کہنا تھا کہ اس کیس میں مدعا علیحان اور وہ ججز جنہوں نے مجرمان کو آزاد کیا ہے سچ جانتے ہیں لیکن جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ ڈینیل پل کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن یہ جھوٹ بہت زج کرنے والا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ سچ ایک دن ضرور سامنے آ جائے گا۔ یاد رہے کہ امریکی صحافی ڈینیل پل سن 2002 میں کراچی میں اغوا کے بعد قتل کر دیے گئے تھے اور اسی برس انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مرکزی ملزم احمد عمر سعید شیخ کو سزائے موت سنائی تھی، لیکن اس کے 18 سال بعد 2 اپریل سن 2020 کو سندھ ہائی کورٹ نے ان کی سزائے موت ختم کرتے ہوئے اس فیصلے کو اغوا کے جرم میں 7 برس قید کی سزا سے تبدیل کر دیا تھا، جبکہ دیگر 3 ملزمان کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں سندھ حکومت نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا، جس نے اپنے حالیہ فیصلے میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو 2-1 کی اکثریت سے برقرار رکھتے ہوئے ملزمان کی فوری رہائی کا حکم جاری کر دیا ہے، جو حکومت پاکستان کے لیے درد سر بن گیا ہے اور پاک امریکہ تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ عالمی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں جو بائیڈن کی نئی حکومت اگر ڈینیل پل کیس میں پاکستان کے اقدامات سے مطمئن نہ ہوئی تو دو طرفہ تعلقات بری طرح متاثر ہوں گے۔ حکومت پاکستان کو معاملے کی سنگینی کا پوری طرح احساس ہے، لیکن یہ ایک عدالتی معاملہ ہے اور حکومت بے بس ہے۔ تاہم امریکہ کے تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان کوئی آؤٹ آف دا باکس طریقہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اور اگر پاکستان ایسا حل ڈھونڈنے میں ناکام رہا تو صورتحال مزید گھمبیر ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈینیل پل کیس میں امریکہ کا موقف ہے کہ 18 سال کیس چلانے کے بعد پل کے مبینہ قاتلوں کو کلین چٹ دینا انصاف کے منہ پر تماچے کے مترادف ہے۔ تاہم حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ مبینہ قاتلوں کو حکومت نے نہیں بلکہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے بری کیا ہے، جو حکومتی پالیسی کے بجائے استغاثہ کے پیش کردہ شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے۔ دوسری جانب سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال پاکستان کے لیے نیک شگون نہیں بلکہ امریکہ کا سخت رد عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ احمد عمر سعید شیخ سمیت تمام ملزمان کی حوالگی کا باضابطہ مطالبہ کرے گا تاکہ امریکی عدالتوں میں ان پر مقدمات چلا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ابھی تک ڈینیل پل کے مقدمے میں حراست میں رکھے گئے افراد کو رہا نہیں کیا گیا۔ ڈینیل پل کے قتل کے مقدمے میں احمد عمر سعید شیخ سمیت دیگر 4 ملزمان کے وکیل محمود شیخ کے مطابق اس عدالتی فیصلے کی مصدقہ کاپیاں انہیں موصول ہو گئی ہیں اور انہیں کراچی بھجوا دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جیل کے حکام اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام افراد کو فوری طور پر رہا کر دیں گے۔ ڈینیل پل کے قتل کے مقدمے میں گرفتار ہونے والے تمام ملزمان اس وقت کراچی کی جیل میں قید ہیں۔
ख्याल रहे कि डैनियल पल के कत्ल के मुकदमे में मुलजमान की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत ने नजरसानी अपील दायर करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वजारत दाखिला में एक अहम इजलास आइंदा चंद रोज में मुनक्किद होगा, जिसमें डैनियल पल के मुकदमे में अभी तक जेर हिरासत अफराद के बारे में आइंदा के लाहे अमल के बारे में फैसला किया जाएगा। इस इजलास में हसास इदारों के अहलकारों की शिरकत भी मुतवक्के है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि सिंध हुकूमत के पास अभी भी इख्तियार है कि किसी को भी खदशा नक्श अमन के तहत हिरासत में रख सकती है और इस हिरासत में जितनी मतबा चाहे इजाफा कर सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।